عام طور پر جب آزادی کا تصور ذہن میں آتا ہے نا تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ مطلب زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں یا قید خانے کے دروازے کھل رہے ہیں؟ بالکل، یا پھر کسی ظالم حکمران کا تختہ الٹ رہا ہو۔ ہاں ایگزیکٹلی، ہم یہی مانتے ہیں کہ آزادی کا مطلب ہے اپنی مرضی سے جینا، جو چاہے بولنا، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے اس عجیب اور تھوڑے سے خوفناک خیال پر غور کریں۔ اچھا، وہ کیا؟ کیا ہو اگر وہ زنجیریں لوہے کی بجائے ہماری اپنی خواہشات، ہماری سہولیات اور ہمارے اسمارٹ فون سے بنی ہوں؟ واہ، یہ تو کافی گہری بات ہے۔ مطلب ایک ایسا قید خانہ جو اتنا پرکشش ہو کہ اس میں رہنے والوں کو کبھی یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ قید میں ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے ہی تصور کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ صحیح، اور ہمارے پاس جو ذرائع اور نوٹس ہیں آج، وہ 1964 میں شائع ہونے والی ایک بڑی تہلکہ خیز کتاب کے خلاصے پر مبنی ہے۔ بالکل، اور یہ کتاب مشہور جرمن فلسفر ہربرٹ مارکیوز نے لکھی تھی، جس کا عنوان ہے ون ڈائمینشنل مین، یعنی ایک جہتی انسان۔ اور ہمارا آج کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم کھوج لگائیں کہ کیسے یہ جدید صنعتی معاشرہ جو بظاہر آزادی کے گن گاتا ہے، وہ دراصل ایک پوشیدہ جال بن چکا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، ایک ایسا جال جو انسان کی تنقیدی سوچ کو بالکل مفلوج کر رہا ہے۔ دیکھیں، اس موضوع کی سب سے حیرت انگیز بات پتہ کیا ہے؟ مارکیوس نے یہ تجزیہ آج سے دہائیوں پہلے کیا تھا، جب نہ انٹرنیٹ تھا اور نہ ہی سوشل میڈیا۔ ہاں، 1960 کی دہائی میں سوچیں ذرا۔ بالکل، پھر بھی اس کی باتیں آج کے دور کی ہو بہو عکاسی کرتی ہیں۔ مارکیوس کا جو بنیادی استدلال ہے وہ یہ ہے کہ جدید مغربی سرمایہ دارانہ نظام نے جبر کا ایک بالکل نیا اور نفیس طریقہ ایجاد کر لیا ہے۔ جبر کا نیا طریقہ؟ پرانے دور میں تو حکمران ڈنڈے اور خوف کے زور پر کنٹرول کرتے تھے نا؟ ہاں، اور اس کا نتیجہ اکثر بغاوت کی صورت میں نکلتا تھا، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن جدید نظام نے تشدد کی بجائے آرام اور مصنوعی سہولیات کو کنٹرول کا ہتھیار بنا لیا ہے۔ یعنی وہ ہمیں سہولیات دے کر خاموش کرا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ نظام انسان کو ہر طرف سے اس طرح گھیر لیتا ہے کہ وہ نظام سے باہر نکل کر کچھ سوچنے یا کسی بہتر متبادل کا تصور کرنے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے۔ اور اسی کیفیت کو میرا خیال ہے مارکیوز نے ایک جہتی یا ون ڈائمینشنل ہونا کہا ہے نا؟ بالکل صحیح، یہی اس کا مرکزی خیال ہے۔ ایک منٹ، مجھے یہاں روکنے دیں۔ جب ہم ایک جہتی ہونے کی بات کرتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے۔ جی بتائیں، کیا تشبیہ ہے؟ میں سوچ رہی تھی کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی تانگے والے گھوڑے کی آنکھوں کے گرد پٹیاں باندھ دی گئی ہوں، جسے ہم بلائنڈرز کہتے ہیں۔ اچھا، ہاں، بلائنڈرز۔ تو وہ گھوڑا صرف اسی سمت دیکھ سکتا ہے جدھر اسے ہانکا جا رہا ہو، وہ دائیں بائیں جو متبادل راستے ہیں ان پر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بڑی زبردست مثال ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس میں تھوڑی سی کمی ہے۔ کمی ہے؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ نے جو تشبیہ دی نا، اس میں جبریت کا عنصر بہت واضح ہے۔ گھوڑے کو تو شاید پھر بھی محسوس ہوتا ہوگا کہ اس پر کوئی پابندی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ بندھا ہوا ہے۔ بالکل، جبکہ مارکیوس جس انسان کی بات کر رہا ہے وہ تو اپنی اس حالت پر بہت خوش ہے، وہ جبریت محسوس ہی نہیں کرتا۔ اچھا، وہ قید میں ہے لیکن اسے لگتا ہے وہ آزاد ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر ہم اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی عمر قید کے قیدی کو یہ پیشکش کی جائے کہ وہ اپنے قید خانے کی دیواروں پر اپنی مرضی کا رنگ کروا سکتا ہے۔ واہ، جیل میں اپنی مرضی کا رنگ؟ ہاں، اپنی پسند کا فرنیچر رکھ سکتا ہے اور مرضی کا کھانا منگوا سکتا ہے۔ تو وہ قیدی کیا کرتا ہے؟ وہ اس رنگ اور فرنیچر کے انتخاب کو ہی اپنی آزادی سمجھ بیٹھتا ہے۔ اوہ، صحیح۔ وہ ان چھوٹی چھوٹی چوائسز میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ وہ بھول ہی جاتا ہے کہ وہ ایک قید خانے میں ہے۔ بالکل، جس کی دیواریں ابھی بھی وہیں کی وہیں موجود ہیں۔ اسی کو تنقیدی سوچ کی موت کہتے ہیں۔ جب انسان یہ مان لے کہ جو نظام موجود ہے بس یہی حتمی سچائی ہے، ہاں، اور اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کی سوچ کا وہ دوسرا رخ جو سوال اٹھانے والا ہوتا ہے وہ مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ وہ صرف ایک ہی ڈائمینشن میں سوچتا ہے۔ لیکن
یہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے اور میں ایک عام انسان کے زاویے سے اسے چیلنج کرنا چاہوں گی۔ جی بالکل کریں، کیا اختلاف ہے؟ دیکھیں، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو اسی جدید سرمایہ دارانہ نظام نے لاکھوں انسانوں کو غربت سے بھی تو نکالا ہے نا۔ یہ بات تو ہے، معاشی ترقی تو ہوئی ہے۔ ہاں، آج ہمارے پاس جدید ادویات ہیں، علاج کی اتنی سہولیات ہیں، اور ہم پچھلی صدیوں کے مقابلے میں لمبی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ صحیح پوائنٹ ہے۔ تو کیا مارکیوز محض ایک مایوس قسم کا فلسفی نہیں لگ رہا جو لوگوں کی خوشحالی پر تنقید کر رہا ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر ایک آدمی دن بھر کام کر کے اچھی گاڑی میں گھر جاتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ بہت مضبوط اور منطقی دلیل ہے آپ کی، اور مارکیوز کے ناقدین بھی اکثر یہی سوال اٹھاتے ہیں۔ تو پھر مارکیوز اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اس کے اصل متن پر غور کریں تو وہ ان بنیادی سہولیات کے خلاف نہیں ہے۔ ہسپتال، خوراک، رہائش، وہ ان کو حقیقی ضروریات تسلیم کرتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ بنیادی چیزوں کو برا نہیں کہہ رہا۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ اس طریقہ کار میں ہے جس کے تحت یہ نظام اپنا پہیہ چلتا رکھنے کے لیے مسلسل نئی اور غیر ضروری خواہشات کو جنم دیتا ہے۔ مارکیوز ان کو مصنوعی ضروریات کہتا ہے، فالس نیڈز۔ فالس نیڈز مطلب وہ ضروریات جو اصل میں ہماری نہیں ہے؟ بالکل۔ جدید معاشی ماڈل اس بنیاد پر کھڑا ہے کہ لوگوں کو مسلسل کچھ نہ کچھ خریدتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم صرف اپنی بنیادی ضرورتوں پر گزارا کر لیں تو یہ عالمی معیشت بیٹھ جائے گی۔ ہاں، یہ تو ہے، ہر وقت نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے نظام ایک ایسا نفسیاتی جال بنتا ہے جہاں آپ کی خوشی، آپ کا سٹیٹس اور یہاں تک کہ آپ کا سکون اس بات سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا جدید فون ہے، یا ہم کس برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ اس بات نے تو میرے ذہن میں ایک دم سے آج کی سوشل میڈیا کی دنیا کا نقشہ کھینچ دیا۔ بالکل، سوشل میڈیا تو اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ہاں نا، ہم اکثر یہ تجربہ کرتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر سکرول کرنا شروع کرتے ہیں اور اچانک ہمیں کسی ایسے گیجٹ کا اشتہار نظر آتا ہے جس کا ہمیں 10 منٹ پہلے تک پتہ بھی نہیں تھا۔ ایگزیکٹلی، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اور پھر ہم اگلے 20 منٹ تک اس کے ریویوز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آدھے گھنٹے بعد وہ چیز ہم خرید چکے ہوتے ہیں۔ واہ، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر ہم خود کو تسلی بھی دیتے ہیں کہ یار اس چیز نے تو میری زندگی کتنی آسان کر دی ہے، لیکن حقیقت میں تو وہ ضرورت ہمارے اندر باہر سے پلانٹ کی گئی تھی نا۔ یہی وہ میکانزم ہے جس سے مصنوعی ضروریات کام کرتی ہیں۔ یہ نظام آپ کو محض ایک پروڈکٹ نہیں بیچ رہا ہوتا، وہ آپ کو ایک شناخت بیچ رہا ہوتا ہے۔ مطلب ایک پہچان دے رہا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ خرید لوں تو میں کچھ خاص بن جاؤں گی۔ صحیح۔ یہ اشتہارات، یہ سکرولنگ، یہ کلچر انسان کے اندر ایک مستقل بے چینی اور عدم اطمینان پیدا کرتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ معاشرے میں پیچھے رہ گئے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر انسان مزید کام کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے نا۔ بالکل، وہ زیادہ پیسے کماتا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو خرید سکے جن کی اسے حقیقت میں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو ایک ایسی ٹریڈ مل ہے جس کی رفتار مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ہاں، اور انسان اس پر دوڑتے دوڑتے اتنا تھک جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا وقت، توانائی یا ذہنی صلاحیت ہی نہیں بچتی کہ وہ رک کر سوچے کہ میں اس دوڑ کا حصہ کیوں ہوں۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے نظام انسان کو کنٹرول کرتا ہے بغیر کسی ظاہری جبر کے۔ یہ تو ایک انتہائی خوفناک سائیکل ہے۔ بالکل، ایک نہ رکنے والا سائیکل۔ ہم محنت کرتے ہیں، وہ چیزیں خریدتے ہیں جو ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور پھر مزید محنت کرتے ہیں تاکہ انہیں اپ گریڈ کر سکیں۔ اور اس سب میں ٹیکنالوجی کا کردار بہت اہم ہے۔ ہاں، اور اسی ٹیکنالوجی والے پہلو نے مجھے مزید پریشان کر دیا ہے۔ ہمارے آج کے ذرائع میں اس پر خاصی گہری بات ہوئی ہے۔ مطلب بظاہر ٹیکنالوجی نے تو ہمیں آزاد کرنا تھا نا۔ جی، دعویٰ تو یہی تھا کہ ٹیکنالوجی ہمارے کام کا بوجھ کم کرے گی۔ ہاں، تاکہ ہمیں وہ فارغ وقت ملے جس میں ہم آرٹ، فلسفہ یا اپنے رشتوں پر توجہ دے سکیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ٹیکنالوجی نے تو ہماری سوچنے کی صلاحیت کو ہی ہیک کر لیا ہے۔ دیکھیں، مارکیوز کی ٹیکنالوجی پر تنقید اس کی تھیوری کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ ٹیکنالوجی اب غیر جانبدار نہیں رہی۔ غیر جانبدار نہیں رہی؟ مطلب وہ نیوٹرل نہیں ہے؟ نہیں، وہ خود ایک نظریہ، ایک آئیڈیالوجی بن چکی ہے۔ نظام زندگی کو اس قدر ہموار اور ایفیشنٹ بنا دیا گیا ہے کہ جو چیز اس روانی میں رکاوٹ ڈالے اسے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اور تنقیدی سوچ چونکہ سوال اٹھاتی ہے
تو وہ تو ظاہر ہے رفتار کو سست کرے گی، ہے نا؟ ایگزیکٹلی تنقیدی سوچ کی اس ٹیکنالوجیکل معاشرے میں کوئی جگہ نہیں بچتی. معلومات کو اتنا پروسیسڈ کر کے اتنا چبا کر دماغوں میں انڈیلا جاتا ہے کہ تجزیہ کرنے کی زحمت ہی نہیں کرنی پڑتی. یعنی جب ہر مسئلے کا ریڈی میڈ حل گوگل یا چیٹ جی پی ٹی سے مل جائے تو گہری سوچ تو واقعی ایک تکلیف دہ عمل لگنے لگتی ہے. بالکل، انسان سوچتا ہے کہ جب سب کچھ پکا پکایا مل رہا ہے تو میں دماغ کیوں کر پاؤں. اس کی ایک بہت واضح مثال تو ہمارا آج کا میڈیا بھی ہے. مطلب ہمارے ارد گرد معلومات کا تو ایک سیلاب آیا ہوا ہے. ہاں، سینکڑوں نیوز چینلز، ہزاروں پوڈ کاسٹس، بالکل ان گنت بلاگز ہیں، اور یہ کثرت ہمیں ایک وہم دیتی ہے، ایک بہت بڑا ایلیوژن کہ ہم آزاد ہیں. واہ، بہت زبردست پوائنٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے مختلف ذرائع سے سن رہے ہیں تو ہم آزاد سوچ والے ہیں. ہاں نا؟ لیکن مارکیوز کے اصول کے مطابق دیکھیں تو یہ سارے چینلز دراصل ایک ہی بیانیے کو الگ الگ پیکنگ میں بیچ رہے ہیں. بالکل، وہ سب بس ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ سب ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ کیا اہم ہے، کس سے ڈرنا ہے، کیا پہننا ہے اور کیا سوچنا ہے. یہ شور و غل تو تنقیدی بحث کو دبا دیتا ہے. میڈیا اور ٹیکنالوجی کے اس گٹ جوڑ نے مباحثے کی حدود کو مکمل طور پر طے کر دیا ہے. آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن صرف ان پیرامیٹرز کے اندر جو نظام نے مقرر کیے ہیں. مطلب ہم یہ بحث کر سکتے ہیں کہ کون سا فون بہتر ہے یا کون سی پارٹی معیشت بہتر چلائے گی. ہاں، لیکن آپ اس پورے معاشی اور سیاسی ڈھانچے کے وجود پر سوال نہیں اٹھا سکتے. اسے چیلنج کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہی بات ہمیں مارکیوز کے اس تجزیے کی طرف لے جاتی ہے جس نے 60 کی دہائی میں بہت سے لوگوں کو مایوس کر دیا تھا. وہ کیا؟ وہ سوال یہ ہے کہ اگر نظام اتنا ہی طاقتور ہے تو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کیا کر رہے ہیں؟ محنت کش مزدور جنہیں ہم ہر انقلاب کی بنیاد سمجھتے ہیں، وہ اس نظام کو اکھاڑتے کیوں نہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم اور چبھتا ہوا سوال ہے. مطلب تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے نا کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو بغاوت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں سوائے زنجیروں کے، اور انقلاب آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا آیا ہے. تو پھر مارکیوس کے دور میں اور خاص کر آج وہ مزاحمت کہاں غائب ہو گئی؟ کیا اپوزیشن نے مکمل ہتھیار ڈال دیے ہیں؟ دیکھیں، مارکیوس اس کی وضاحت ایک ایسے تصور سے کرتا ہے جو بے وقت بہت ذہین بھی ہے اور بے حد مایوس کن بھی. اچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس جدید نظام نے مزاحمت کو کچلنے کی بجائے اسے اپنے اندر ضم کر لیا ہے. ضم کر لیا ہے مطلب ایبزارب کر لیا ہے. بالکل، اس نے محنت کش طبقے کو اتنی مراعات، اتنی مصنوعی سہولیات دے دی ہیں کہ اب وہ اس نظام کے خلاف کھڑے ہونے کی بجائے اسی کے دفاع میں کھڑے ہو گئے ہیں. اوہ، مطلب جب ایک مزدور کے پاس بھی وہی اسمارٹ فون ہو اور وہ بھی اسی ٹی وی پر وہی شوز دیکھ رہا ہو. ہاں، اور اسے بھی چھٹی کے دن شاپنگ مال میں جا کر خریداری کا لطف مل رہا ہو تو اس کے اندر کی وہ انقلابی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. یعنی اسے لگتا ہے کہ اس نظام کا چلتے رہنا ہی اس کے فائدے میں ہے. ایگزیکٹلی، وہ نظام کا حصہ بن جاتا ہے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی وائرس اپنے خلاف بننے والی ویکسین کو ہی اپنے اندر جذب کر لے اور مزید مضبوط ہو جائے. واہ، کیا کمال کی تشبیہ دی آپ نے. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے اس پر ایک بڑی دلچسپ اور شاید تھوڑی تلخ مثال یاد آ رہی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سرمایہ دارانہ نظام کے سخت خلاف ہوتے ہیں وہ بھی احتجاج کے لیے چے گیویرا کی تصویر والی ٹی شرٹس پہنتے ہیں. ہاں، بہت عام سی بات ہے. لیکن اگر ہم غور کریں تو وہ ٹی شرٹس بھی تو کسی ملٹی نیشنل فیکٹری میں منافع کمانے کے لیے ہی بنی ہے نا. بالکل، یہ تو نظام کا ایک طریقہ ہے. یعنی نظام نے آپ کی بغاوت، آپ کے غصے اور آپ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کو بھی ایک فیشن اور برانڈ بنا کر آپ ہی کو بیچ دیا ہے. یہ ایک بہترین مثال ہے اس بات کی کہ کس طرح نظام اپوزیشن کو بے اثر کرتا ہے جب بغاوت ایک فیشن بن جائے نا. ہاں، جیسے نظام پر تنقید کرنے والی فلمیں اربوں ڈالر کما رہی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ دراصل نظام کو کمزور نہیں کر رہی بلکہ اسے مزید طاقتور بنا رہی ہیں. وہ بس ایک سیفٹی والو کا کام کرتی ہیں. سیفٹی والو یعنی بس غصہ نکالنے کا راستہ. ہاں، تاکہ لوگوں کا غصہ تھوڑا تھوڑا نکلتا رہے اور کوئی بڑا دھماکہ نہ ہو، کوئی حقیقی انقلاب نہ آ سکے. اسی لیے مارکیوس کہتا ہے کہ حقیقی اپوزیشن تو اب ناپید ہو چکی ہے. اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو واقعی ایک ڈرا دینے والی تصویر سامنے آتی ہے. بالکل.
مارکیوس کا سارا بیانیہ ہی بہت آئی اوپننگ ہے۔ بدل دی ہے۔ اس نے ہمیں خوف اور پابندیوں سے کنٹرول کرنے کی بجائے تفریح، خریداری اور معلومات کے ذریعے مفلوج کر دیا ہے۔ صحیح، اور ہم اس فریب میں رہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں ہم ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں، مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تمام متبادل راستے جن میں سے ہم انتخاب کرتے ہیں وہ پہلے سے ہی کسی اور نے طے کر رکھے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہم ایک ایسی بھول بھلیا میں ہیں جہاں ہر راستہ ہمیں واپس اسی مرکز پر لے آتا ہے۔ اور یہی میرے خیال میں اس تفصیلی جائزے کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ بالکل، اور مارکیوس کا مقصد صرف تنقید کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ انسان اس خاموش اور پوشیدہ کنٹرول کو پہچانے۔ یعنی جب تک ہم ان مصنوعی ضروریات، اس ٹیکنالوجیکل تسلط کو نہیں سمجھیں گے، ہم کبھی اس نظام سے باہر کی دنیا کا تصور نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، ایک جہتی انسان بننے سے بچنے کا پہلا قدم ہی یہی ہے کہ ہم اس بے عیب نظر آنے والے نظام کی خامیوں کو دیکھنے کی جرت پیدا کریں۔ بالکل صحیح، اور یہ بات ہمیں اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف لے جاتی ہے، اور یہاں میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہوں گی جو شاید ہم سب کو کچھ دیر کے لیے رک کر سوچنے پر مجبور کر دے۔ جی ضرور۔ ہم نے ساری گفتگو میں دیکھا کہ کس طرح ہماری خواہشات، ہماری ضروریات اور یہاں تک کہ ہماری مزاحمت بھی اسی جدید نظام کا حصہ ہے۔ بالکل، سب کچھ اسی اسکرپٹ کا حصہ ہے۔ تو اگر مارکیوس کی بات سچ ہے اور نظام نے ہمیں اتنی گہرائی تک ڈھال لیا ہے، تو کیا آج کے دور میں کسی انسان کے لیے یہ پہچاننا ممکن بھی ہے کہ اس کی کون سی خواہش واقعی مکمل طور پر اس کی اپنی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یا کیا ہم سب بس اپنی انفرادی سوچ کے زوم میں اسی ایک بڑی مشین کے پرزے ہیں جو اپنا وہم خود تخلیق کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید ہمیں خود تلاش کرنا ہوگا۔